اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں فلسطین کی طرف۔ فلسطین کے حوالے سے کل ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر، انہوں نے فرانس کی طرف سے اعلان کر دیا ہے کہ فرانس جو ہے وہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اب اس حوالے سے اس کا جو جوابی بیان آیا ہے وہ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مکمل طور پر میکرون کے بیان کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بیان کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس سے خطے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ جو ایروگنس ہے یہ سامنے آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے، اور بلکہ اس کو بیان نہیں کہوں گا میں، اس کو میں دھمکی کہوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ حماس جو ہے وہ جنگ بندی نہیں چاہتی ہے، اور حماس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے لیڈروں کا شکار کیا جائے، اور اب یہی کرنا پڑے گا امریکہ کو، حماس کے لیڈروں کو شکار کرنا پڑے گا اور حماس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ ایک طریقے سے دھمکی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی جو کانگریس ہے اس کے متعدد ارکان ایسے ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے اور غزہ میں جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور وہاں پر جنگ بندی کی جائے۔ اچھا، اور دوسری طرف پھر برطانیہ جو ہے وہاں پر بھی اب یہ معاملہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اسی مہینے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ 60 پارلیمنٹری ممبرز جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے حکومت کو اور کہا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اب 221 برطانوی ارکان پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئیے ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں۔ فرانس کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بیان کو غیر اہم اور غیر متوازن قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر میکرون کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود کو امن کا علم بردار کہنے والے صدر ٹرمپ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت و حیوانیت پر خاموش، جنگ بندی میں تاخیر کا ملبہ حماس پر ڈال دیا، الٹا دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ کہا حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، حماس کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ دوسری طرف امریکی کانگریس کی جانب سے جنگ بندی کے فوری اقدام کے لیے ٹرمپ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ برطانیہ میں بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 9 مختلف سیاسی جماعتوں کے 121 برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کو برطانیہ کی طرف سے تسلیم کیا جانا مؤثر ہوگا، کیونکہ برطانیہ 1980 سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا آیا ہے اور فلسطین کی ریاستی شناخت سے اس موقف کو مضبوطی ملے گی۔ اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں جی بنگلہ دیش کی طرف، اور بنگلہ دیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ کسی حکومت کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوں گے، غیر قانونی حکومت کے غیر قانونی جو معاملات ہیں ان میں ساتھ دیں گے، تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گردن کے گرد ایک شکنجہ جو ہے وہ کس لیا جاتا ہے اور آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے قریبی ساتھی اور بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس 81 سالہ خیر الحق کو قتل کے مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے، بہت قریبی تعلق رہا ہے شیخ حسینہ واجد کا اور خیر الحق کا، اور ڈھاکہ پولیس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں خیر الحق، انہیں طلبہ احتجاج کے دوران نوجوانوں کے قتل کے الزام میں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس پر حکومت مخالف جو طلبہ تحریک ہے اس کو کچلنے کے دوران ایک نوجوان کی ہلاکت کے علاوہ متعدد کئی اور مقدمات ہیں۔ اب یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں چلیں گے، اور ایک شخص جو کہ عدالت کا چیف جسٹس تھا اب وہ اسی عدالت کے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے حاضر ہوگا اور تمام مقدمات جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اب ان کو جو ہے وہ ڈھاکہ لے کر آئے، سخت سیکیورٹی میں ڈھاکہ ان کو لایا گیا ہے۔ اچھا، وہاں پر وہ مکمل ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، کسی قسم کا وہ بیان نہیں دے رہے ہیں، ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، اور جج کے سامنے بھی وہ پیش ہوئے تو اس وقت بھی وہ مکمل خاموش رہے، اور پھر جج نے انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اب کیس کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے وہ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے اس کے خلاف طلبہ کا بڑا شدید احتجاج تھا، پھر وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس دوران جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے جو کہ BNP ہے، اس کے رہنما ہیں علاؤ الدین صاحب۔ اب علاؤ الدین صاحب کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی تھی جس پر انہوں نے شیخ
हसीना और खैरुल हक समेत जो है वो 465 दीगर अफराद पर मुकदमा कर दिया था। अब आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा कि ये मुकदमा जो है वो इसका फ़ैसला क्या होता है। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं हम थाईलैंड और कंबोडिया के तनाज़े की तरफ, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जंग का एक समा था, जंग जारी थी और अब कंबोडिया की तरफ से सीज़ फायर की एक रिक्वेस्ट, सीज़ फायर का एक मुतालबा सामने आ गया है। थाईलैंड की तरफ से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक मुल्क ने जो है वो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट कर दी है और अब अनकरीब उम्मीद ये है कि ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। अब इस मामले में हमने ये भी देखा कि थाईलैंड जो है वो, चूँकि उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन थाईलैंड ने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो ये कि हमारा ये आपसी मामला है, हम इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। थाईलैंड ने अपनी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मार्शल लॉ भी नाफिज कर दिया था। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बॉर्डर के पास हैं और कंबोडिया और थाईलैंड का जो बॉर्डर है, उनके जो इलाके हैं वहाँ पर ये सारे मामला जो हैं वो फ़ौज कंट्रोल कर रही थी। और थाईलैंड की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि 19 लोग जो हैं वो थाईलैंड में हलाक हुए हैं, जिसमें 13 जो है वो सिविलियंस हैं और 6 फ़ौजी हैं और तकरीबन 1,40,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि हमने सरहदी इलाकों से डिस्प्लेस किए हैं और उनको नकल मकानी करवाई है। ये थाईलैंड की तरफ से बयान आया है। दूसरी तरफ जो कंबोडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये कहा है कि 13 लोग उनके हलाक हुए हैं, 8 सिविलियन हैं, 5 फ़ौजी हैं उसके अंदर और 35,000 लोग ऐसे हैं कि जिनकी नकल मकानी जो है वो कंबोडिया की तरफ से करवाई गई। तकरीबन 2 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि नकल मकानी जिनकी हुई है और तकरीबन 33 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो कि इस जो जंग हो रही थी, इनकी 2 दिन की जंग, उसमें हलाक हुए हैं। अब ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ सामने आई है कि सीज़ फायर का मुतालबा आ गया है सामने और उम्मीद ये है कि जंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और अब रुख करते हैं चीन का, जहां पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के शहर बाओडिंग में 24 घंटों के दौरान जितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और कहा यह जा रहा है चीन का जो मेट ऑफिस है उसकी तरफ से कि 24 घंटों में पूरे 1 साल की जो एवरेज बारिश है वो हो गई है। और इसका जो हमारे सामने फिगर आया है वो आया है कि जी बाओडिंग का जो ज़िला है, ये काउंटी, उसमें 447.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि साल का जो एवरेज है 500 मिलीमीटर बारिश उसके करीब है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़ेर आब आ गया है ये स्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें हैं, पुल हैं, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सब ज़ेर आब हैं। हज़ारों अफराद को हंगामी तौर पर जो है वो इन इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। और चाइना का जो मेट ऑफिस है उसके मुताबिक तकरीबन 6,000 के करीब घर ऐसे हैं जहाँ से तकरीबन 19,500 अफराद को निकाला गया है और उनको रेस्क्यू किया गया है। और चाइना की अगर हम बात करें तो 2020 से अगर हम इसका जो रिकॉर्ड है बारिशों का वो देखें तो ये देखना, ये डेटा सामने आता है कि ये बारिशें जो है मुसलसल वहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। और ये एक जो ग्लोबल वार्मिंग और जो एक जो माहौलियाती तब्दीली है ये उसकी वजह से हो रहा है। और अब हमने एक मरतबा फिर देखा कि ये मौसमियाती पैटर्न जो है वो किस तरीके से तब्दील हो रहा है।